بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله يحمده وهو المحمود أبدا أبدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا. لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. واجب الاحترام علماء کرام، صدر مجلس اور میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں فہم اسلام کے عنوان سے جمع ہیں. محترم نے اعلان کیا کہ میں توحید کے عنوان سے آپ سے کچھ باتیں گوش گزار کروں. توحید بھی اسلام کا لازمی اور بنیادی رکن ہے. اس کے بغیر کوئی بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اور توحید کے لیے دو باتیں لازم و ملزوم ہیں، لا الہ پھر ہے الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں، کوئی معبود نہیں. اور پھر ہے سوائے اللہ کے. پہلے شرک کا رد بھی ہے، اس کی نفی بھی ہے، اور پھر توحید کا اثبات بھی ہے. اور یہ اتنا بنیادی اور اہم رکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات
قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، ان کو ایک خاص جسم دیا اور پھر ان سے ایک سوال کیا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، وہ وقت یاد کرو، وہ پل یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو جب رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی جتنی بھی آدم علیہ السلام کی اولاد تھی سب کو نکالا اور پھر ان کے ضمیر کو ٹٹولتے ہوئے ان سے ایک سوال کیا، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ میں تمہارا داتا و دستگیر ہوں کہ نہیں؟ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تم دنیا میں میرے مہمان بنو گے، میں تمہارا میزبان بنوں گا۔ دنیا میں جانے کے بعد میری نعمتیں تمہاری منتظر ہوں گی، ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد بتاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ الست بربکم، میں تمہارا معبود ہوں کہ نہیں؟ پوری کی پوری زمین کو تمہارے لیے دسترخوان بنا کر بچھا دوں گا، طرح طرح کی نعمتیں زمین پہ چن دوں گا، کہیں سیب لگے ہوں گے، کہیں انگور اور کہیں کنو، کہیں کیلے، کہیں مالٹے، دنیا جہان کی نعمتیں استعمال کرو گے، ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد شکرانے کے لیے کس کے دروازے پر آؤ گے؟ اللہ رب العالمین ہر طرح کی نعمتیں آپ پر نچھاور کرتا ہے، آپ سے صرف ایک ہی تقاضا کرتا ہے، نعمتیں بے حد و حساب رب العالمین تمہیں عطا کرے گا، لیکن تقاضا صرف ایک ہے کہ شکرانے کے لیے میری جناب میں سربت سجود ہو جائیے۔ اللہ کو اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اسی کے دروازے پر اسی رب العالمین کی جناب میں اپنی جبین نیاز انسان جھکائے۔ میں تمہیں جب دنیا میں بھیجوں گا، سورج کو تابانی عطا کروں گا تو تمہارے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، دریا متلاطم اور سمندر موج زن ہوں گے تمہارے لیے، ندیاں بل کھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے۔ الست بربکم، میری یہ نعمتیں پانے کے بعد بتلاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ قالوا بلا، ساری کی ساری کائنات نے مل کے جواب دیا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا داتا ہے۔ اس میں رب العالمین کی مخلوق میں آنے والے عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، سعادت مند بھی ہیں، شقاوت پسند بھی ہیں،
نمک حلال بھی ہیں نمک حرام بھی، سب لوگ اس مجمع میں موجود ہیں۔ رب العالمین کے سامنے یک زباں ہو کر کے کہتے ہیں قالو بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا داتا ہے۔ آج دنیا میں آنے کے بعد کتنے لوگ ہیں وعدہ قالو بلا بھلا بیٹھے، مسجد میں ہاتھ باندھ کے قبلہ رو ہو کر ہر مسجد میں پڑھی جانے والی نماز میں امام یہی کلمات کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جیسے نماز سے فارغ ہوتے ہیں جوتا پہنے لگتے ہیں، پاؤں پھسلنے لگتا ہے، فوراً یا علی مدد کا نعرہ لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بے ایمان کتنا جھوٹا ہے، ابھی نماز میں تو نے یہ اقرار کیا، پانچوں وقت اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کتنے جھوٹے لوگ ہیں، کنٹینر پہ کھڑے ہو کر بھی اپنی تقریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرنے والے، موقع ملا تو پاک پٹن کے بہشتی دروازے سے گزرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ وہ وعدے وہ اقرار کہاں گئے؟ اللہ کہتا ہے میں ہی تمہارا رب ہوں، جب بھی مانگو مجھ سے مانگو، اپنا دکھڑا مجھے سناؤ۔ کیوں الزام لگاتے ہو کہ رب العالمین ہم گناہگاروں کی سنتا نہیں؟ اور یہ اتنے اللہ رب العالمین کے پیارے ہیں کہ ان کی ٹالتا نہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ یہ لائٹ ذرا مجمع کی طرف گھما دو، اس کے بغیر ہی ٹھیک ہے، آنکھوں میں آتی ہے ادھر میں دیکھ ہی نہیں پاتا، لائٹ گھما دو مجمع کی طرف گھما دو، ہاں بس ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کو پکار کے بڑے پیار سے کہتا ہے، اپنے حبیب سے کہتا ہے اذا سالک عبادی عنی فانی قریب۔ اے محبوب میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں میں ان کے قریب ہوں یا ان سے دور، انہیں بتا دیجئے گا فإنی قریب، میں تو تمہارے قریب ہوں۔ اے الہ العالمین ہمارے کتنا قریب ہے، اس مسجد کی چھت جتنا، 2 منزل 3 منزل 10 منزل جتنا، کتنا قریب ہے۔ اگر دور ہے تو ہم کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر تمہیں پکارا کریں، اور اگر قریب ہے تو آہستہ سے پکار لیا کریں۔ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ آج دنیا میں لوگ مثالیں دیتے ہیں، میاں جج کے پاس جاتے ہو تو وکیل کرتے ہو، مکان کی چھت پہ چڑھتے ہو تو سیڑھیاں لگاتے ہو، اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی تو بیچ میں سیڑھی چاہیے، بیچ میں کوئی وسیلہ چاہیے، بیچ میں کوئی واسطہ چاہیے۔ اللہ کہتا ہے سیڑھیاں وہاں لگتی ہیں جہاں فاصلے ہوں، زینے وہاں لگتے ہیں جہاں فاصلے ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لگاؤ سیڑھیاں، کہاں لگاؤ گے؟ میں نے تو سیڑھی لگانے کی کوئی جگہ بھی نہیں چھوڑی،
کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ بغداد والی سرکار بھی تم سے دور ہے، اجمیر والی سرکار بھی تم سے دور ہے، پاک پٹن والی سرکار بھی تم سے دور ہے، لاڑکانہ والی سرکار بھی تم سے دور ہے، حتیٰ کہ مدینے والی سرکار بھی تم سے دور ہے۔ نحنو اقرب، ہم ان ساری کی ساری سرکاروں سے زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں۔ جتنا ہم قریب ہیں کائنات کی کوئی چیز تمہارے اتنا قریب نہیں۔ پھر بندہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جائے، غیروں کو پکارے، غیروں سے مانگے، اللہ رب العالمین کو غیرت آتی ہے۔ اے میرے بندے، تیری ماں کے بطن سے لے کر تیرے لڑکپن، تیرے بچپن، تیری جوانی، تیرے بڑھاپے، تیری قبر تک کی کون سی ضرورت ایسی تھی جو میں نے پوری نہیں کی؟ کون سی میرے خزانے میں کمی تھی جو تو غیر کے دروازے پر گیا؟ اولادیں میں دیتا ہوں، بیٹیاں میں دیتا ہوں، بیٹے میں دیتا ہوں۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ جسے چاہتا ہے رب العالمین گھر کا پورا آنگن بیٹیوں سے بھر دیتا ہے، ایک بھی بیٹا رب العالمین عطا نہیں کرتا۔ تعویذ دینے والے عاجز آ جاتے ہیں، حکیم عاجز آ جاتے ہیں، ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں۔ پہلی شادی، دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی کر ڈالی، مولوی مسجدوں میں دعائیں کرا کرا کے تھک جاتے ہیں، گھر میں اولاد نہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے میں مرضی کا مالک ہوں، چاہوں تو اولادوں کا گھر پورے کا پورا میں اولادوں سے بھر دوں، پوتے نواسوں سے بھر دوں، اور اگر نہ دینے پہ آؤں تو یجعل من یشاء عقیما، بانجھ بنا کر چھوڑ دوں۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو تمہیں صاحب اولاد بنا سکے۔ اللہ اگر نہ دینے پر آئے اور اگر دینے پہ آئے صرف بیٹیاں دے، بیٹے نہ دے، کوئی اسے بیٹا نہیں دے سکتا، اور صرف بیٹے دے، بیٹیاں نہ دے، کوئی اسے بیٹی نہیں دے سکتا۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور اگر ہم ملا کر دینے پر آئیں تو بلاول بھی دیتے ہیں، بختاور بھی دیتے ہیں۔ ہم مرضی کے مالک ہیں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم مرضی کے مالک ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی اس شان کریمی سے واقف نہیں ہیں، پھر بھی وہ غیر کے آستانے پر جاتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ کا اپنا سگا بیٹا جس کو آپ کھانا بھی کھلاتے ہو، کپڑے بھی پہناتے ہو، اسکول کی فیس بھی بھرتے ہو، بیگ، کتابیں، ہر چیز آپ نے لا کے دی، ایک دن اچانک آپ کہیں سے آ رہے تھے اور وہ سڑک پہ کھڑا ہوا ہے اور ہر آنے جانے والے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے چاچا 8 آنے دے دے، چاچا 1 روپیہ دے دے، اور آپ نے دیکھ لیا، ایمانداری سے بتائیے آپ کا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا یا شرم سے جھک جائے گا؟ کیا کریں گے آپ؟ کیا خیال ہے؟ میری باری بولتے بھی نہیں آپ، شرم سے جھک جائے گا کہ آپ کہیں گے بدبخت تو نے تو میری ناک کٹوا دی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کو ابا کچھ نہیں دیتا جو یہاں سڑک پہ کھڑا ہوا بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے کہیں زیادہ غیرت والا ہے، کہیں زیادہ غیرت والا ہے کہ میرا بندہ، میں نے اس کی کون سی ضرورت ہے جو پوری نہیں کی، اور پھر بھی غیر کے دروازے پر جاتا ہے اور اس سے مانگ رہا ہے۔
میرے خزانے میں کمی ہی کیا تھی؟ کس چیز کی کمی تھی؟ اللہ رب العالمین اتنا مہربان ہے اپنے بندوں سے، گناہگار بندوں سے۔ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہگار بندو، یا عبادی، اے میرے وہ بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھے ہیں، رات کی تاریکی میں کبھی گناہ کر بیٹھے، دن کے اجالے میں کبھی گناہ کر بیٹھے، خلوت میں کوئی گناہ کر بیٹھے، جلوت میں کوئی گناہ کر بیٹھے، میری رحمت سے مایوسی اختیار نہ کرنا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے میں ہی بخشنے والا، میں ہی مہربان ہوں۔ اس نے ازل سے اپنے در رحمت پہ لکھ دیا ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ ہمیشہ سے رب العالمین اپنے بندوں کی دعاؤں پہ متوجہ ہوتا ہے، لیکن ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہوتے، خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے، ہمیں اس کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی۔ ہر آدھی رات کے بعد حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے حل من مستغفر، ارے کوئی گناہگار ہے جو مجھ سے بخشش مانگے، میں بخشنے پر تلا ہوا۔ کوئی بے روزگار جو مجھ سے روزگار مانگے، میں روزی دینے پر تلا ہوا ہوں۔ کوئی بے اولاد جو مجھ سے اولاد مانگے، میں اسے اولاد کی نعمت سے نوازنے پر تلا ہوا ہوں۔ لیکن وہ تو ہمارا سونے کا وقت ہوتا ہے، ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ رب العالمین ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق ہمیں پکار رہا ہے اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین توحید کے اس عقیدے کو بنیادی عقیدہ قرار دیا، دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے اس کا اقرار لیا۔ آج جتنے بھی لوگ ہیں سب نے اقرار کیا اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے اور ہم تجھے ہی مانیں گے، لیکن دنیا میں آ کر کتنے لوگ ہیں جو مکر گئے، اس سے ہٹ گئے، اس وعدے سے پھر گئے، اس وعدے کو بھلا گئے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں، اپنے ابا سے کہتے ہیں، اے ابا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا آپ ایسوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں، آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے، خود بت بنائے، ہاتھوں سے تراشے۔ آپ جتنے بھی آپ لوگ دیکھیں، محرم کا سیزن آئے گا، کتنے لوگ ہوں گے لکڑیوں کو خود تراشیں گے، اس کے اوپر طرح طرح کے رنگ کریں گے، رنگ برنگے کپڑے چڑھائیں گے، پنیاں چپکائیں گے، اور پھر ایک خاص ڈھانچہ بنا کر جاہلوں کو متاثر کرنے کے لیے کسی بھی چوک، کسی بھی چوراہے پہ اس شبیہ کو کھڑا کر دیں گے اور کسی کی شبیہ قرار دیں گے اور لوگ اس کو چومیں گے،
اس کے طواف کریں گے، اس میں جو مٹھائیاں ڈلیں گی اس کو تبرک سمجھ کر واپس کھائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو جاہلوں کو متاثر کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسا کوئی سسٹم نہیں رکھا ہے کہ لکڑی کے بت بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت بناتے، بت گر تھے، بت گر بھی تھے، بت فروش بھی تھے، گویا ان کی بتوں کی فیکٹری تھی، کارخانہ تھا۔ پیغمبر کا والد ہے، بت بناتے پھر ان کو بیچتے، ان کو بیچتے، اپنے ہاتھوں سے بناتے اور اس کو معبود مانتے۔ اللہ نے اہل توحید کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، اس نے ہمیں بنایا، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ سب کا خالق ہے۔ لیکن جس کو آپ بناتے ہیں وہ ہمارا معبود کیسے بن جاتا ہے؟ وہ تو ہمارے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا۔ بت خانے میں گئے، سارے بتوں کا صفایا کر دیا، کلہاڑے ہتھوڑے مار مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ کچھ چھوٹے موٹے ایسے بھی تھے، کسی کا ناک کاٹا، کان کاٹے، کسی کا بازو توڑ دیا، جو بڑا تھا اس کو بھی کان ناک کاٹا، اور جو کلہاڑا تھا وہ اعلیٰ حضرت کے کندھے پر رکھ دیا، جو ان میں بڑا تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ اب لوگ آئے، انہوں نے دیکھا ان کی عبادت گاہ میں سارے بت ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے، پھیلے پڑے، تو وہ پوچھنے لگے کہ یہ ہمارے خداؤں کا یہ حشر کیا کس نے؟ ہیں خدا، اور خداؤں کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگے کہ لگتا ہے ایک شخص ہے یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، یہ ہمیں اسی کا کیا دھرا لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کا یہ حشر تو نے کیا؟ انہوں نے کہا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو منظر ہے یہ مجھے تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو بڑا ہے اس نے کیا۔ کلہاڑا بھی اسی کے کندھے پر ہے، تھوڑا بہت خود بھی زخمی ہوا ہے، چونکہ چھوٹے جو تھے وہ اتنے سارے تھے، یہ اکیلا تھا، تو یہ بڑا تھا، یہ غالب آ گیا، لیکن کچھ نہ کچھ ناک کان تو چھوٹوں نے بھی کاٹ ہی لیا ہے، مجھے تو اسی کا لگتا ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنے عقیدے میں تو اس کو پوچھو نا، اس کو پوچھو، یہ تمہیں بتائے گا۔ اب ان کے سر شرم سے جھک گئے کہ کل تک تو ابراہیم کہتے تھے نہ یہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، اور آج وہ کہہ رہے اس سے پوچھو۔ ہم کیسے پوچھیں؟ یہ تو پتھر کے ہیں، یہ تو سنتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، کیسے پوچھیں؟ تو بات دماغ میں بیٹھ گئی، حق سمجھ آتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آدمی کو ماننے کی توفیق نہیں ہوتی، چونکہ توفیق بھی من جانب اللہ ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ دوسرے مسلک میں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ہر مسلک میں پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ہر مسلک میں ہوتے ہیں۔ ہم کوئی آسمان سے نہیں گرے ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے ہم پر، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں حق کی سمجھ دی ہے، ہمیں اہل توحید میں رکھا۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے
یفقہہ فی الدین، اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے۔ جن کو توفیق نہیں ہے ساری زندگی ٹھوکریں کھاتے ہیں در در پہ۔ کہیں نخل مرکد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بیر سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ قبروں کے اندر جن سے کروٹ بھی خود سے نہیں بدلی جاتی، آپ ان سے اولادیں مانگتے ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو لوگ مجھے چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پیاسا کنویں کے کنارے کھڑا ہو جائے اور ہاتھ پھیلا دے اور پانی سے کہے اے پانی میرے ہاتھوں میں آ جا تاکہ میں تجھے پی لوں، لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغی، فرمایا قیامت تک کھڑا اس کو پکارتا رہے، کبھی بھی پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا۔ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کی دعا ایسے ہے، یعنی کبھی بھی ان کی پکار سنی نہیں جائے گی۔ اللہ کو پکار کے تو دیکھو، اے میرے بندے میرے دروازے پر آ تو صحیح، میرے دروازے پر آ تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، اپنی جبین نیاز جھکا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، اپنی طلب کا دامن پھیلا تو صحیح، اپنا دست سوال اٹھا تو صحیح۔ اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی، میرے دروازے پر آ تو صحیح۔ تو نے کب مجھے پکارا ہے جو میں نے تیری پکار کو قبول نہیں کیا؟ 80 سالہ بوڑھا ساری کی ساری جوانی گناہوں کی دلدل میں گزار دی، بوڑھا ہو گیا، کانوں سے سنوائی جاتی رہی، آنکھوں سے بنائی جاتی رہی، زبان سے گویائی جاتی رہی، کمر بھی جھک گئی، منہ سفید ہو گئے۔ ایک وفادار بیوی تھی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، جوان اولاد ہے، بیویوں کے کہنے پر باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ بوڑھا ساری رات کھانستا ہے، نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے۔ جوان اولاد کی بیویاں کہتی ہیں اس بڈھے کو گھر سے نکال، اب یہ بڈھا رہے گا یا ہم رہیں گے، ہم دونوں نہیں رہ سکتے۔ وہ آدھی رات کو گھر چھوڑ کے نکلتا ہے، سارے شہر کے دروازے بند ملتے ہیں، اسے ایک مسجد کا در کھلا نظر آتا ہے، آخری سہارا سمجھ کر اس مسجد کے دروازے میں داخل ہوتا ہے اور ایک صدا لگاتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے کسوں کی فریاد سنتا ہے؟ اللہ مجھے میری سگی اولاد نے نکال دیا، دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، آج یہ بوڑھا تیرے دروازے پر زندگی میں پہلی دفعہ 80 سال بعد، 85 سال بعد، 90 سال بعد پہلی دفعہ تیرے دروازے پر آیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کہتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اگر زمین سے لے کر آسمان تک
सारी फिजा को भी गुनाहों से भर करके ले आओ, मैं तुम्हारे गुनाहों से भी दुगनी रहमत लेकर तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा। मैं तुम्हारे आंसू अपने दामन रहमत से पूछूंगा। मेरे दरवाजे पर आ तो सही ना। एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा मेहरबान है, अपने दर पे आने वाले को ताना भी नहीं देता, वरना सगे भाई भी ताने देते हैं। हाँ, जब मैं अपने बेटे की शादी कर रहा था तब मैंने बुलाया था, तब तो तू नहीं आया था। अब तेरी बेटी कोई आसमान से गिरी है कि अब उसकी शादी है तो अब मनाने आ गया? नहीं मानते, सारी जिंदगी ऐसे गुजार देते हैं, नहीं मानते। हत्ता के पंजाब और सिंध के कल्चर के मुताबिक लोग अपनी पगड़ियां, अपनी टोपियां उतार कर उस नाराज भाई के पांव में रख देते हैं कि अब इज्जत हमारी तेरे कदमों में है। वो ठुड्डा मार के उछाल फेंकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखो, 80 साल में पहली मर्तबा उसके दरवाजे पर बंदा आया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह कहता है मुझे हया आती है कि मैं इस बंदे के हाथों को खाली लौटा दूं। हदीस में आता है, मैदान अरफात में हाजी सिद्ध के दिल से जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहता है अल्लाहुम्मा मगफिरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह फरिश्तों से कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस बंदे को बख्श दिया, मैंने इस बंदे को बख्श दिया। हदीस में यह भी आता है, शैतान मैदान अरफात में खड़ा होता है, वहां से मिट्टी उठाता है, सर में डालता है, बाल नोचता है, वावेले करता है और कहता है काश आज के दिन से पहले मैं मर चुका होता, मेरा वजूद ही न रहा होता। मैंने इस बंदे को गुमराह करने के लिए 80-90 साल मेहनत की और इसका एक ही जुमला अल्लाहुम्मा मगफिरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी 80-90 साल मेहनत पे पानी फेर गया है। मेरे भाइयों, अल्लाह से मायूस ना हो, अपने अकायद की इस्लाह करो। बस दुआ है अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे। चीमा साहब आए हुए हैं माशाल्लाह। एक सवाल है कि एक आदमी जिसके बेटे बेटियां जवान हैं, शादी के लायक हैं, उस औरत ने काफ़ी काम अपने खामन से पूछे बगैर किए हैं। खामन ने गुस्से में आकर कहा है कि अल्लाह की कसम, अल्लाह तुझे कभी नहीं बख्शेगा। इस मौजू के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमा दें। अब वो आदमी अपनी कसम पर पछतावा करता है। देखिए, उसने कसम खाकर अल्लाह से मुताल्लिक खबर दी कि अल्लाह तुझे कभी नहीं बख्शेगा। अल्लाह नहीं बख्शेगा, इसको कैसे पता है? ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात मुझे कैसे पता है कि मेरी बीवी को बख्शेगा कि नहीं बख्शेगा? और मैं किस बेस पर कसम खा के कह सकता हूँ? बहरहाल ये लग़्व कसम है, तौबा करे। और ये बड़ी बात है कि अल्लाह रब्बुल, हाँ, अल्लाह के लिए कभी भी कोई चीज़ कहनी हो इंशाअल्लाह ज़रूर कहा करें, इंशाअल्लाह। लेकिन इंशाअल्लाह भी आप अच्छे काम के लिए कहें, ये नहीं इंशाअल्लाह अल्लाह तुझे बख्शेगा, नहीं, यूँ नहीं, अल्लाह तुझे बख्शेगा अच्छे काम के लिए। और अल्लाह के लिए जब भी बात की जाए इंशाअल्लाह कह कर की जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बात की लाज रखता है। मियाँ तौबा करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगे और इस्तग़फ़ार करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके इस कसूर को माफ़ करेगा और इंशाअल्लाह ज़रूर करेगा। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। अस्सलाम।